بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بعد اگر کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی تو سنیت کس چیز کا نام ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن پھول اور سیازم پہ بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بغیر ربی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویمہ قادریم نارہ غوث اعظم می زنم نمت شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز. درود شریف محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فیر محبت سے باواز بولا سلام علیکم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیر محبت سے باواز بولا بالغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ اسرار جمیع خزانہ صلی علیہ وآلہ. منبر پاک پہ خصوصیت کے ساتھ علی رسول شہزادہ بطول پیکر اخلاص و محبت عاجزی انکساری کے پیکر حضرت علامہ سید ثابت علی قادری صاحب خلیفہ نیر ملت تشریف فرما ہے. دائیں جانب قد میں چھوٹے لیکن وقار میں بہت بڑے حضرت ہلچل سیوانی قبلہ و کعبہ جن کو دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے. ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ان کو سننا بھی ثواب ہے, محبت کے ساتھ ان کو چھونا بھی ثواب ہے. شاعر اہل سنت حضرت شمس کلکتوی نے ابھی اپنا کلام بلاغت نظام سنایا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کھوئے ہوئے تھے اور مراقبے میں تھے, انہوں نے بڑا اچھا کلام پیش کیا. دیگر علماء شورا تشریف رکھتے ہیں. میں بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پورا مجمع محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ, اتنے زور سے بولیں کہ پورا ہندوستان مسلمان ہوئی جائے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ, نہ سمجھ میں آئے تو 2 بار سبحان اللہ, تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ فتح پور میں سمجھدار کتنے ہیں, نہ سمجھ کتنے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ, بڑے اچھے لوگ ہیں. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, پردے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. تاج والے دیکھ کے تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ابھی تھوڑی دیر میں رسول کا بیٹا شہزادہ غوث اعظم حضرت نیر ملت جب تشریف لائیں گے تو اندازہ لگا لینا کہ 1400 سال کے بعد حسین کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا کا حسین کیسا ہوگا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جیسے ہی 12ویں شریف کا چاند آسمان پہ نظر آیا, فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے مفتی نمودار ہو گئے. اچھا حضرت, جیسے برسات کے بعد ہلچل بھائی کیڑے مکوڑے ظاہر ہوتے ہیں نا, ویسے ہی رسول کی 12ویں کا چاند نظر آنے کے بعد میلاد کہاں لکھا ہے, جلوس کہاں لکھا ہے, جلسہ کہاں لکھا ہے,
جھنڈیاں کہاں لکھا ہے؟ یہ تقسیم مٹھائی کرنا کہاں لکھا ہے؟ اور غضب کی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال وہ علامہ ثابت صاحب سے نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ علامہ ثابت صاحب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ یہ سوال علامہ حیدر سیوانی سے نہیں کریں گے، دیگر علماء سے نہیں کریں گے، کس سے پوچھیں گے؟ اسکول کے بچوں سے، کالج کے بچوں سے، یونیورسٹی کے بچوں سے پوچھیں گے جھنڈا کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، جلسہ کہاں لکھا ہے، نبی کی ولادت کی خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ او فتح پور کے سنیوں، اگر تم سے کوئی کلائی کلائی پکڑ کے پوچھے کہ نبی کا میلاد کرنا کہاں لکھا ہے تو گھبرانا مت، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کے اور اس کا گریبان پکڑ کے کہنا سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے آپ سے پوچھیں گے سنیوں یہ میلاد کب تک کرو گے؟ جی جی نمازی، یہ بھی سوال ہے کہ میلاد کب تک کرو گے، کب تک کرو گے؟ 2 سال تک نہیں، 4 سال تک نہیں، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال، 24 سال۔ اچھا ہمیں اشارہ سمجھا کرو، 24 سال ڈبل 12۔ میلاد کب تک کرو گے سنیوں؟ رسول کی میلاد کب تک کرو گے؟ جھنڈا کب تک لگاؤ گے؟ جھنڈا کب تک لگاؤ گے؟ سجاوٹ کب تک کرو گے؟ منٹوں میں کب تک لگاؤ گے؟ فتح پور والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کی چھتر چھایا میں ابو مندانہ زندگی گزارنے والوں، اگر کوئی گستاخ مصطفیٰ، اگر کوئی میلاد کا منکر، اگر کوئی نبی کا دشمن، اگر کوئی میلاد سے چڑھنے والا تم سے پوچھے کہ یہ نبی کا میلاد کب تک کرو گے؟ 100 سال تک نہیں، 200 سال تک نہیں، 300 سال تک نہیں، 500 سال تک نہیں، یہ نبی کا میلاد کب تک کرو گے؟ تو سید ثابت علی قادری نے مسکرا کے کہا اگر کوئی پوچھے کہ نبی کا میلاد کب کرو گے تو سنیوں کہنا اس سوال کا جواب تو اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہے، بریلی والے نے دے دیا ہے، امام احمد رضا نے دے دیا ہے، فاضل بریلوی نے دے دیا ہے، تاج الشریعہ کے نانا نے دے دیا ہے کہ نبی کا میلاد کب تک کرنا ہے۔ پوچھے گا نبی کا میلاد کب تک کرو گے تو تاج الشریعہ کے نانا میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرانے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز علامہ عاشق حسین چشتی۔ نعرے کا جواب ایسا دیجئے کہ لگے اعلیٰ حضرت والے ہیں، مخدوم اشرف والے ہیں، نیریں نعرے تکبیر، یہ اللہ اکبر، ہمیں نبی کا میلاد ہے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ دیجئے، بتا دیجئے کہ ہم بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، منٹار کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نبی آلے جلسے کا نام حضرت نے بڑا شاندار رکھا ہے، آمد رسول، آمد سرکار مدینہ کانفرنس، جھوم کے بولو یا حسین۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا کہ نانا کی محفل میں نواسے کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میں آپ تو بڑے بھاگیشالی ہو کہ سید صاحب کی شکل میں رسول کے بیٹے کو دیکھ رہے ہو، نبی کا ذکر بھی سنو، نبی کے شہزادے کو بھی دیکھو۔ میلاد میں جھنڈا لگانا بدعت ہے۔ اچھا بولنے کا انداز بدعت، لگتا کہ یہاں سے آواز نکل رہی ہے، بدعت، ہر کام میں بدعت بدعت بدعت۔ یہ جھنڈا لگانا کیا ہے؟ جبریل کی سنت ہے، لگانا جبریل کی سنت ہے، لگوانا خدا کی سنت ہے۔ اگر کوئی مائیکل اس روایت کو غلط ثابت کر دے تو والا حضرت کا
मैयतों का ये गदा, जिंदगी भर उसका जूता अपने सर पे रख के पूरे फतेहपुर में घूमने के लिए तैयार है। हम पागल नहीं हैं, हम दीवाने नहीं हैं, हम जानते हैं कि नबी की मिलाद की हकीकत क्या है, नबी की मिलाद की शान क्या है, मुस्तफा की आमद की बरकत क्या है। अभी रसूल आए नहीं है, आने वाले हैं। रब फरमाता जिब्रील। अच्छा फतेहपुर वालों, एक बात आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है कि जिब्रील भी सुन्नी है। अच्छा मोहनपुर, माशाल्लाह मोहनपुर के भाग्यशाली लोग हो। अल्लामा शमीम साहब ने कानों में ऐसा दम किया कि मैं बादम हो गया। बाप है आदम, इसलिए मैं हो गया बादम। जिब्रील सुन्नी है, बिल्कुल सुन्नी है। जो अकीदा आपका है वही जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। हमें आपने तो रसूल की मिलाद में झंडा बाद में लगाया, वो पहले लगा रहे हैं। आपने तो रसूल के शहजादों का कदम बाद में चूमा, वो तो शबे मेराज में मुस्तफा के कदमों को चूम रहे हैं। और फरमाता जिब्रील, महबूब जा रहा है, हबीब जा रहा है, नबी जा रहा है, कुछ होना चाहिए। अच्छा मोहनपुर वालों, जब तुम्हारे घर में बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, बेटे का खतना होता है, किसी का वलीमा होता है, खुशी मनाते हो कि नहीं? हमें जब तुम बंदे हो कि खुशी मनाते हो, औकात के मुताबिक खुशी मनाते हो, वो तो रब है, वो तो सब है, वो तो परवरदिगार है। उसने अपने महबूब की आमद में कितनी खुशी मनाई होगी। जिब्रील 3 झंडे लेके जाओ। कितने झंडे? जोर से बोलो ना भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आने वालों को दिक्कत ना हो। कितने झंडे? कहां लगाना है? एक काबे में, एक बैते मुकद्दस में, एक सैयदा आमना के मकान पे। जिब्रील आए, एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया, बैते मुकद्दस पे लगा दिया, सैयदा आमना के मकान पे लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अच्छा मोहनपुर वालों, एक बात बताओ, जलसे के बाद ये माइक यहाँ रहेगा? अरे बोल ना भाई, वो तो माइक वाला चक्कर में है कि मौलाना हटे तो हम डटे। अच्छा जलसे के बाद सैयद साहब यहाँ रहेंगे, आप खुद नहीं रहेंगे। जलसा खत्म, आप अपने घरों को चले गए, मैं कहीं जाऊंगा, हलचल भैया कहीं जाएंगे, शमशे भाई कहीं। अच्छा कल सुबह ये टॉयलेट रहेगी? नहीं, एलोजिन ये पिंडाल भी कल तक शायद नहीं रहेगा। जब तक जलसा है, जब तक खुशी है, जब तक मुसर्रत है, जब तक शादमानी है, जब तक नबी की मिलाद की खुशी है, सारी चीजें रहेंगी। मिलाद खत्म, जलसा खत्म, प्रोग्राम खत्म, सारी चीजें हटा दी जाएंगी। पिंडाल को निकाल दिया जाएगा, लाइट को निकाल दिया जाएगा, माइक को हटा दिया जाएगा। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, नबी की आमद की खुशी में तुमने जो झंडा काबे में लगाया था, निकाला कब? जोर से या हुसैन, या हुसैन। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, रब के कहने पे, रब के इरशाद पे, रब के हुक्म पे जो झंडा काबे पे लगाया था, आमद सरकार मदीना के मौके पे निकाला कब? 2 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद नहीं, 8 महीने के बाद नहीं। मैंने पूरी कायनात से पूछा कि जब जिब्रील ने आमद रसूल का झंडा लगाया, देखा? आसमान ने कहा मैंने भी देखा, चांद ने कहा मैंने भी देखा, आफ्ताब ने कहा मैंने भी देखा, सितारों ने कहा हमने भी देखा, सारे फरिश्तों ने गवाही दी कि रसूल की आमद से पहले झंडा जिब्रील ने लगाया। सबने देखा मगर निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि रसूल की आमद की खुशी में जो झंडा लगाया था, निकाला कब? निकाला कब? जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा, चिश्ती निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं। मैंने कहा मतलब? कहा कि मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा कि लगाने का ऑर्डर था, लगा दिया, निकालने का ऑर्डर नहीं मिला, नहीं निकाला। लगाने का ऑर्डर था, झंडा लगा दिया, हटाने का ऑर्डर नहीं मिला, नहीं हटाया। मोहनपुर के मुसलमानों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यही कहना
کہتے ہیں کہ نبی کی آمد کے موقع پہ جو جھنڈا خدا نے کعبے پہ لگوایا تھا وہ آج بھی کعبے پہ موجود ہے، آج بھی حرم پہ موجود ہے، آج بھی کعبۃ اللہ میں موجود ہے۔ اور وہ جھنڈا اعلان کر رہا ہے کہ سنیو سینہ ٹھوک کے کہا کرو کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد ہمیں کیوں نہ مناوا یا بہت اچھے بہت اچھے نبی آئے، مصطفیٰ آئے، جھوم کے بولو سرکار کی آمد، مرحبا اتنے زور سے بولو کہ پورا علاقہ مدینہ مدینہ ہو جائے سرکار کی آمد۔ مرحبا سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے پوتے کی پیدائش ہوئی میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم کو بھی کعبے کے طواف کا موقع مل جائے، ہمیں کم سے کم آمین تو کہہ دو۔ دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ جھکنے لگا جھکنے لگا جھکنے لگا، کعبہ ایک سمت کو جھک رہا ہے، ہمیں پوری دنیا کعبے کے سامنے جھکتی ہے، یہ کعبہ کہاں جھک رہا ہے؟ دادا کہتے ہیں کہ میں تعجب سے کعبے کو دیکھا، کعبہ جھکا اور جھکا اور جھکا، اور جب میں نے غور کیا کہ کعبہ کدھر جھک رہا ہے تو میں نے دیکھا وہ میرے بیٹے عبداللہ کے مکان کے آگے جھک رہا ہے۔ مصطفیٰ کی میلاد جہاں ہوئی اس مکان کے آگے جھک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی بہت بڑی انہونی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے۔ میں دوڑتا ہوا حضرت آمنہ جو میری بہو تھی ان کے مکان پہ پہنچا اور میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کے پوچھوں کیا ہوا ہے۔ دو لوگ لمبے چوڑے ہاتھ میں تلوار، کہتے ہیں اوئے اندر نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ یہ میرا مکان ہے، میری بہو کا گھر ہے، میرے بیٹے کا گھر ہے، اب مجھے ہی روکا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ذرا ٹہل جاؤ رک جاؤ، خدا کا محبوب آیا ہے۔ فرشتے ان کا دیدار کر رہے ہیں، فرشتے زیارت کر رہے ہیں، فرشتے تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی آمد کا صدقہ ہے، یہ نبی کی آمد کی شان ہے۔ مصطفیٰ کا آنا سبحان اللہ، مصطفیٰ کا پیدا ہونا سبحان اللہ، مصطفیٰ کا دنیا میں آنا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سنی مسلمان ہر سال سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا۔ اچھا مومن پور والے ایک سوال کا جواب دو، علماء نہیں کہیں گے، آپ بتائیے بڑا بریانی کھایا تم نے رسول کے نام پہ، بڑا غوث پاک کے نام پہ مرغا توڑا ہے، ذرا جواب بھی دیجئے۔ یہ بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ابا کا نام کیا ہے؟ ذرا ادب سے بول یار، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کی امی بھی مومنہ ہیں، سرکار کے ابا بھی مومن ہیں۔ سرکار کے ابا کا نام حضرت، پورا مجمع کا حضرت حضرت سبحان اللہ، اور امی کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک پوائنٹ، بہت کم کی چیز، اللہ کا نبی ابھی آمنہ کے شکم ہی میں ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت عبداللہ نے وصال کیا تو آسمان کے فرشتوں نے رب سے کہا مولا تیرا محبوب یتیم ہو گیا۔ رب فرماتا فرشتوں نو ٹینشن، اپنے محبوب کا نگہبان میں خود ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش سے پہلے، پیدا ہونے کے پہلے، دنیا میں آنے کے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ اے اللہ تو نے محبوب کے بابا کو محبوب کی پیدائش سے پہلے دنیا سے کیوں بلا لیا؟ ریجن ہے، وجہ ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے۔ نبی کی پیدائش سے پہلے ابھی نبی ماں کے پیٹ ہی میں ہے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ میں سید ثابت علی قادری صاحب کے قدموں کو چوم کے آپ تک پہنچاؤں کہ نبی کے ابا کا انتقال نبی کی پیدائش سے پہلے کیوں؟ تو موہن پور والوں، رب کی مشیت کہے کہ چشتی اگر مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد بھی حضرت عبداللہ ہوتے تو ممکن تھا کہ دوسرا بیٹا بھی پیدا ہوتا۔
جھوم کے بولو یا حسین. اگر حضرت عبداللہ رسول کی پیدائش کے بعد بھی جیوت ہوتے, دنیا میں ہوتے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوتا, دوسرا بیٹا پیدا ہوتا. اب شان نبوت دیکھ, شان رسالت دیکھ. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرو. آنے والے کی شان کیا ہے, آنے والے کی بلندی کیا ہے, آنے والے کی بلند پائیدی کیا ہے. اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے محبوب کی تعظیم کس انداز میں کروانا چاہتا ہے. رب کی مشیت نے جواب دیا, چشتی اگر مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد بھی ان کے بابا حیات ظاہری میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا, اور دوسرا بیٹا اگر پیدا ہوتا تو وہ بڑا ہو کے میرے محبوب کو بھائی کہتا, وہ بڑا ہو کے میرے حبیب کو بھائی کہتا, وہ بڑا ہو کے میرے مصطفیٰ کو بھائی کہتا. اب رب کی رحمت نے کہا میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو بھائی کہے, کوئی میرے حبیب کو بھائی کہے, کوئی میرے محبوب کو بھائی کہے. اس لیے میں نے حضرت عبداللہ کو دنیا سے پہلے اٹھا لیا تاکہ دوسرا بیٹا نہ ہو, کوئی رسول کو بھائی نہ کہے, کوئی محبوب کو بھائی نہ کہے. اگر مصطفیٰ کو کہنا ہی ہے تو شمس الدوحا کہو, بدر الدجا کہو, امام الانبیاء کہو, شاہکار قدرت کہو, کعبے کا کعبہ کہو, طیبہ کا آقا کہو, امام الانبیاء کہو. کوئی مصطفیٰ کو بھائی نہ کہے. اگر کہنا ہی ہے تو بریلی کے تاجدار کے سٹائل میں یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, اینا ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نبی کی میلاد, نبی کی ایک صاحب نے کہا مولانا, میں نے کہا فرمانا. بولے لیجیے نظرانہ, ذرا مسئلہ تو بتانا. میں نے کہا مت شرمانا, میں ہوں اعلیٰ حضرت کا دیوانہ. کھول کے رکھ دوں گا پورا علم کا شامیانہ. بولا یہ تو 12 وفات ہے. ہم کہا اچھا 12 وفات, 12 وفات. آپ لوگ میلاد کیوں مناتے, خوشی کیوں مناتے؟ اسی تاریخ کو تو نبی کا وصال ہوا. وہ کہہ رہا تھا کہ میری تحقیق ہے کہ 12ویں شریف کو 12 تاریخ کو نبی کا وصال بھی ہوا. آپ کہتے ہیں 12 کو دنیا میں تشریف لائے. چلیے آپ کی بات بن لیا کہ 12 کو پیدا ہوئے, 12 ہی کو دنیا سے وصال فرمایا, تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ روتے کیوں نہیں, آنسو کیوں نہیں بہاتے, خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا بے وقوف کی اولاد, آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا, یا تو روئے گا یا تو ہنسے گا. علامہ صاحب صاحب کسی کو دیکھا بھی ہے کہ ایک ہی ساتھ رو بھی رہا ہو, ہنس بھی رہا ہو. ہمیں جب ہنسے گا تو روئے گا نہیں, اور جب روئے گا تو ہنسے گا نہیں. بولا مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ غم تم لے لو, خوشی ہم کو دے دو. وفات تم مناؤ, پیدائش ہم منائے. بولا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا سن, وہ تیرا کوئی جھوٹا ڈالڈا مار نبی ہوگا جو پیدا ہو کے مر گیا ہوگا, تو اس کے وفات کا غم منا. مگر ہم جس کی میلاد مناتے ہیں, جس رسول سے محبت کرتے ہیں, وہ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اسی لیے تو بریلی کا امام کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جا. اچھا تھک گئے کیا آپ لوگ؟ ابھی تو آغاز ہوا, انجام بہت دور ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین, یا حسین, غوث سے سرکار کی آمد, مرحبا, مختار کی آمد, مرحبا, منٹار کی آمد. مرحبا. اچھا دنیا میں نبی کا میلاد سب سے اچھا کون بیان کرے گا؟ حجر بھائی نکو, شمش بھائی ناممکن, علامہ ثابت صاحب نہیں, میں نہیں. دنیا میں رسول کا سب سے اچھا میلاد اگر کوئی بیان کرے گے ان کی امی,
ہمیں میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا ذکر، کسی کے پیدا ہونے کا بیان۔ حضرت سیدہ آمنہ سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ رسول کی میلاد کے وقت کیا سین تھا، کیا مقام تھا؟ اللہ کے بعد سب سے اچھا میلاد بیان کرنے والی سیدہ آمنہ ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے زور سے۔ موہن پور والوں، میں نے سیدہ آمنہ سے پوچھا تھا رسول کی میلاد کے بارے میں بتائیے، رسول کی میلاد کیسے ہوگی؟ مسکرا کے فرماتی ہیں کہ جب وہ نور میرے شکم میں آیا، رجب کے مہینے میں، توجہ، رجب کے مہینے میں، رجب کی 28 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کے سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں آیا۔ کتاب اٹھاؤ، خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شب جمعہ تھی، جمعہ کی شب تھی، چرندے پرندے چہا رہے تھے، نور آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رجب کی 28 تاریخ کو شب جمعہ کو میرے شکم میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یا سیدہ آمنہ، وہ نور مصطفیٰ جو آپ کی شکم میں منتقل ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مسکرا کے فرماتی ہیں کیا کیا بتاؤں کیا ہوا، کیسے بتاؤں کیا ہوا، کس انداز میں بتاؤں کیا ہوا۔ میں نے کہا سیدہ بتائیے نا، وہ نور مصطفیٰ جو آپ کی شکم میں آیا تو کیا ہوا؟ مسکرا کے فرماتی ہیں جب میرے شکم میں وہ نور آ گیا تو عالم یہ تھا کہ میں اندھیرے کمرے میں جاتی تھی تو اجالا ہو جاتا تھا، روشنی ہو جاتی تھی، پرکاش ہو جاتا تھا۔ میرے دائیں کوئی نہیں، میرے بائیں کوئی نہیں، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، مگر آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے کہا یا سیدہ آمنہ اب ذرا رسول کے بارے میں آ کے بتائیے۔ علامہ ہلچل سیوانی، میں آپ کو بتاؤں آپ کے قدموں کو چوم کے کہ آنے والی کی شان کیا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے وہ نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، جب میں گھر سے باہر قدم نکالتی تھی تو جو پتھر میرے قدموں کے نیچے آتا تھا وہ روئی سے زیادہ ملائم ہو جاتا تھا۔ اس کے میں آگے بتائیے کہ جب میں بھری دوپہر میں باہر نکلتی تھی دھوپ میں تو بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرتا تھا، میں دائیں جاتی وہ بادل دائیں، میں بائیں جاتی وہ بادل بائیں۔ میں نے کہا آگے تو بتائیے، کہا آگے یہ ہے میں پانی بھرنے کے لیے اگر کنویں پہ کھڑی ہو جاتی بغیر ڈھول کے بغیر رسی کے، پانی جوش مارتا ہوا، پانی کھیلتا ہوا کنویں کے اوپر آ جاتا تھا۔ محلے کی عورتیں پوچھتی تھی، آس پڑوس کی عورتیں پوچھتی تھی یا سیدہ یہ چمتکار کیا ہو رہا ہے، یہ اسمبھو کیسے ہو رہا ہے، یہ کہاں سے برکت ملی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے میرے شکم میں میرا محبوب آیا ہے میری زندگی بدل گئی ہے، میرا سارا سسٹم بدل گیا ہے۔ یہ سرکار کے آنے کی شان ہے، یہ تو مصطفیٰ ماں کے شکم میں ہے۔ اب پہلے ہی مہینے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نبی میرے شکم میں آئے پہلا مہینہ، پہلا، ارے زور سے بولو، پہلا۔ ایک بزرگ آئے خواب میں، یا سیدہ مبارک ہو مبارک ہو، تیری گود میں امام الانبیاء آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے۔ تو میں نے مسکرا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں سب کا باپ آدم ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے کرام، مداحان رسول، موہن پور کا خاموش مسلمان، موہن پور کا شاندار مسلمان، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ بس گھڑی دیکھ کے 6 منٹ اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ نبی دنیا میں آنے والے ہیں، پہلے مہینے میں حضرت آدم آئے، خوشخبری دے کے گئے، دوسرے مہینے میں حضرت شیش، تیسرے مہینے میں حضرت نوح، چوتھے مہینے میں حضرت سلیمان، پانچویں مہینے میں حضرت داؤد، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم، ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل، آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے میلاد کا چرچا سنیوں نے بعد میں کیا ہے، اللہ کے پیغمبروں نے پہلے کیا ہے۔
اچھا نبی آ رہے ہیں، بس آخری پوچھ، نبی کی میلاد، نبی کی آمد، مگر بالکل شاندار طریقے سے سنو، لگنا چاہیے کہ سننی بیٹھے ہیں۔ حضرات سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میں سوچ رہی تھی اس وقت اگر میرے پاس قریش کی کچھ عورتیں ہوتی تو بڑا مزہ آ جاتا، میری دل جوئی ہو جاتی۔ میں سوچ رہی تھی، اچانک 3 عورتیں لمبی لمبی بڑی خوبصورت نورانی چہرہ وہ آ گئی۔ میں نے کہا دروازہ بند ہے، آپ لوگ آئی کہاں سے؟ کہا کہ ہم کو آنے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں حضرت عیسیٰ کی امی مریم ہوں۔ تیسری آپ کون ہیں؟ میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ کیوں آئی ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے، دل بہلانے کے لیے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا بچہ آیا ہے کہ بچہ بعد میں آئے، جنت کی حوریں پہلے آئے۔ حضرت حوا نے ایک گلاس شربت دیا، حضرت آمنہ کو پی لو۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے پیا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا میں نے پی لیا۔ اتنے میں آواز آ رہی، مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھر کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اسی بیچ میں رسول کی پیدائش ہو گئی۔ نبی کس وقت میں آئے؟ رات کے وقت میں، ہاں دن کے وقت میں، ہاں آپ کہیں گے مولانا دماغ خراب ہے کیا؟ یا تو رات یا تو دن۔ جب اللہ کے رسول کی پیدائش کا وقت ہوا تو رات نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اپنے محبوب کو رات میں بھیجنا، رات میں بھیجنا۔ دن نے کہا کہ مولا اپنے محبوب کو دن میں بھیجنا۔ اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا ہے۔ ایسے وقت میں محبوب کو پیدا کیا ہے کہ اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ نبی پیدا ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نبی کی میلاد ہو گئی۔ یا سیدہ، رسول جب دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلا کیا کام کیا؟ ہمیں کتاب اٹھا، کتاب کا نام نور سے ظہور تک۔ علامہ فیض ویسی پاکستانی لکھتے ہیں کہ نبی اس انداز میں پیدا ہوئے کہ آتے ہی سجدے میں، آتے ہی، ہمیں بولو نا، آپ تو ایسا بیٹھے ہو کہ بیوی سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ بولیں گے نہیں۔ ہوم منسٹر، ہمیں بولو نبی کا میلاد۔ ایک پارٹی میں کسی صاحب نے اعلان کیا کہ جو بیوی سے ڈرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، مگر ایک آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ کہا کہ حضرت آپ کو بیوی کا ڈر نہیں ہے؟ کہا کہ بہت ڈر ہے۔ کہا پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا بنا پوچھے کیسے اٹھا دیں؟ لگتا ہے کہ آپ بھی پرپوز کر کے آئے ہیں کہ جلسہ سنیں گے مگر بولیں گے نہیں۔ سرکار کے نام پہ بول لو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے رسول توجہ، اس انداز میں پیدا ہوئے کہ آتے ہی سجدے میں، اچھل بھائی جی جی، آتے ہی سجدے میں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پورے بدن میں غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، گرم پانی میں اس کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، نرس ڈاکٹر اس کی صفائی کرتے ہیں۔ مگر سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرا شہزادہ جب پیدا ہوا تو روشن روشن، جگمگ جگمگ، نور نور، خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، پورے جسم پہ کوئی گندگی نہیں۔ اور علامہ ہلچل تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ناپ بریدہ، مانے ناپ کٹا ہوا تھا۔ ناپ کاٹنے کی ضرورت نہیں، غیب سے ناپ کٹا ہوا تھا اور مختون، ختنہ شدہ، میرے مصطفیٰ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اب آگے سنو، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ یا سیدہ آمنہ کچھ آگے فرمائیے تو مسکرا کے فرماتی ہیں میرا محبوب جب آیا ناپ بریدہ، ختنہ شدہ۔ اب اس سے آگے بتاؤں، ان کی زلفوں پہ تیل لگا ہوا تھا، ان کی زلفوں پہ تیل لگا ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا بالک دکھا دو، دنیا میں کوئی ایسا بچہ دکھا دو، دنیا میں کوئی ایسا ششو دکھا دو کہ جو پیدا ہوا ہو تو اس کی بالوں میں تیل لگا ہوا ہو، اس کی بالوں میں تیل لگا ہوا ہو۔ سیدہ آمنہ آگے فرماتی ہیں اور بتاؤ نبی کی میلاد کے بارے میں۔ میں نے کہا بتائیے، کہ ناپ
تعالیٰ مصطفیٰ دولہا بن کے آئے ہیں، مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں، مصطفیٰ برکت بن کے آئے ہیں. آخری جملے میں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی آتے ہی سجدے میں سجدے میں سجدے میں سجدے میں. اگر تم سے کوئی پوچھے نبی کی میلاد کیوں کرتے ہو، جھنڈا کیوں لگاتے ہو، تو ویسا دھانسو جواب دے کے جا رہا ہوں کہ کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا نہ کی ہوگی تو تمہارے سوال کا جواب دے. نبی آتے ہی سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا یا سید آمنہ، نبی جب سجدے میں گئے تو آپ نے سنا کہ نبی کیا کہہ رہے تھے؟ فرماتی ہاں میں نے کان لگا دیا کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، میرا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے. اور جب میں نے کان لگایا تو میرا بیٹا جو ابھی پیدا ہو کے سجدے میں تھا وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے. اب علامہ سید ثابت علی قادری پوسٹر لکھ کے پورے موہن پور میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں قریہ قریہ میں بستی بستی میں ہر بازار میں ہر میلے میں ہر شہرہ میں لگا دیجئے. اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں کرتے ہو تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا کہ جب مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا تو امت نے اپنے آقا کا میلاد کیا، اپنے حبیب کا میلاد کیا، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیا. اور یہ میلاد بس 1 منٹ، میلاد ہوتا تھا، ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا. ہمیں زور سے بولو نا، ہوتا تھا، ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا. دشمن جلتا تھا، جلتا ہے، جلتا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سے آئے. ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، زور سے بولو نا، سبھی تو خوشیاں. علامہ ثابت صاحب آدھا منٹ. جب نبی پیدا ہوئے ابلیس، ڈاکٹر ابلیس LLB MBBS، کبھی مارنا گوگل پہ www.iblis.com، اس کی ساری شیطانیت نکل کے سامنے آئے گی. کتنا بڑا حرام خور ہے، مگر وہ بھی رسول کی میلاد سے فائدہ اٹھا گیا. آج کل رسول کی امت کہلانے والے لوگ رسول کی میلاد کا انکار کرتے، مگر ابلیس کافر ہونے کے باوجود میلاد کا فائدہ اس کو ملا. جب اللہ نے ابلیس کو اوپر سے پھینکا، جا نکالا، لعنت کا توق گلے میں ڈال کے نکالا، تو اللہ کی طرف سے ہر 1 گھنٹے میں اس کی گدی پہ یہاں پہ ایک فرشتہ گھسا لگاتا تھا. اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ابلیس کو. ہر گھنٹے پہ لے گستاخی کی سزا، لے سجدہ نہ کرنے کی سزا، لے عظیم النبی نہ کرنے کی سزا، لے. ہر گھنٹے میں ایک گھسا پڑتا تھا اور اس کو ایسی تکلیف ہوتی تھی، ایسا درد ہوتا تھا کہ وہ ہائے ہائے کرتا تھا. مگر جب نبی پیدا ہوئے، محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب رسول پیدا ہوئے تو ابلیس نے اپنا دامن پھیلا کے کہا کہ مولا میں کافر ہوں، مجھے پتا ہے، نافرمان ہوں، مجھے پتا ہے، میں بہت برا ہوں، مجھے پتا ہے. آج تیرا حبیب آیا ہے، آج تیرا رسول آیا ہے، آج تیرا محبوب آیا ہے، ساری کائنات کو صدقہ مل رہا ہے، سب کے دامن بھرے جا رہے ہیں، سب کی تمنا پوری ہو رہی ہے. اے اللہ ایک احسان کر دے کہ ہر گھنٹے جو فرشتہ مجھے گھسا مارتا ہے نا، مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اس تکلیف سے بچا لے، اس تکلیف سے بچا لے، محبوب کی میلاد کی برکت سے بچا لے، محبوب کی آمد کی برکت سے بچا لے. تو رب کی رحمت نے جواب دیا، ٹھیک ہے تو نے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، میرے پیارے کا وسیلہ دیا ہے، جا تو کافر ہے، کافر رہے گا، جہنمی ہے، جہنمی رہے گا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. مگر تو نے جب محبوب کا وسیلہ دیا ہے تو ہر گھنٹے جو تیری گدی پہ وہ گھسا لگتا ہے، آج سے میں نے بند کروا دیا ہے، آج سے میں نے نجات دے دی ہے، آج سے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں سوچو کہ جب کافر کو میلاد کا صدقہ مل سکتا ہے تو ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم تو عاشقان اعلیٰ حضرت ہیں. سید ثابت علی کے قدموں کو چوم کے یہ آخری مصرع پڑھ کے چشتی آپ سے جدا
ایسا ہوتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور, ایک روشن کتاب. سرکار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, غیور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.